دنیا میں کامیابی صرف طاقت سے نہیں، عقل سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جس نے اپنی ہی ذہانت سے صرف اپنے ہی نہیں دوسروں کی بھی زندگی بدل دی۔ تو آئیے سنیے عقل، فہم اور حکمت سے بھرپور ایک شاندار سچی کہانی، صرف اردو وائس جے پر۔ طاقت وقت کا کھیل ہے، دولت نصیب کا، مگر عقل وہ چراغ ہے جو اندھیرے میں بھی راستہ دکھاتا ہے۔ عقل مند کی دانائی ایک سبق آموز، دل کو چھو لینے والی کہانی ہے جو یہ سکھاتی ہے کہ حالات چاہے جیسے بھی ہو، صحیح سوچ اور دانشمندی سے ہر مسئلے کا حل ممکن ہے۔ اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے ذہانت سے مسئلے کا حل، گاؤں کی سادہ مگر گہری حقیقت، جذبات، تعلیم اور اصلاح، ایک مضبوط پیغام، سوچو سمجھو پھر قدم اٹھاؤ۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تو چلیے ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں۔ کہانی کا آغاز ہوتا ہے ایک دور دراز گاؤں نور آباد سے، جہاں ایک سادہ سا شخص نعمان رہتا تھا۔ نعمان کوئی رئیس، حکمران یا بہت پڑھے لکھے شخص نہیں تھا، لیکن ایک چیز اسے سب سے منفرد بناتی تھی، اس کی عقل، دانشمندی اور سمجھداری۔ نعمان ہر بات کو خاموشی سے سنتا، غور کرتا اور پھر جواب دیتا۔ گاؤں کے لوگ جب آپس میں جھگڑتے، فیصلے کے لیے عدالت یا تانے نہیں جاتے، بلکہ سیدھے نعمان کے پاس آتے۔ لوگ اسے عقل مند انسان کہتے تھے، مگر وہ ہمیشہ کہتا، میں تو بس وہ دیکھتا ہوں جو باقی نظر انداز کرتے ہیں۔ ایک دن گاؤں کے دو زمیندار بھائی فہد اور یاسر نعمان کے پاس پہنچے۔ ان کے والد نے ایک قیمتی زمین چھوڑی تھی جس پر دونوں کا دعویٰ تھا۔ معاملہ اتنا الجھ گیا تھا کہ گاؤں کے بڑے بوڑھے بھی فیصلہ نہ کر سکے۔ نعمان نے دونوں کی بات سنی اور کہا، کل صبح سورج نکلنے سے پہلے تم دونوں وہ زمین پر آؤ۔ اگلے دن نعمان نے رسی لی، زمین کی ناپ تول کی اور دونوں بھائیوں کو زمین کے درمیان کھڑا کر دیا۔ پھر کہا، جس بھائی نے یہ زمین لالچ سے مانگی ہے وہ ایک قدم پیچھے ہٹے، اور جو اسے والد کی یاد میں مانگ رہا ہے وہ آگے بڑھے۔ دونوں بھائی خاموش کھڑے تھے۔ لمحوں کی خاموشی کے بعد فہد پیچھے ہٹ گیا۔ نعمان نے کہا، یہی زمین کا اصل وارث ہے، کیونکہ جس کا دل صاف ہو وہ حق سے نہیں لڑتا بلکہ پیار سے چھوڑتا ہے۔ اس فیصلے پر گاؤں والوں نے سجدہ شکر کیا۔ ایک ایسا جھگڑا جو برسوں چل سکتا تھا، نعمان نے ایک جملے میں ختم کر دیا۔ نعمان کی عقل صرف فیصلے کرنے میں نہیں، زندگی کے ہر موڑ پر نمایاں تھی۔ ایک دن گاؤں میں ایک مسافر آیا، کپڑے بوسیدہ، چہرہ غم سے لٹکا ہوا۔ اس نے گاؤں کے ایک رئیس سے کام مانگا، مگر اسے دھتکار دیا گیا۔ وہ مسافر نعمان کے پاس آیا، کہا، میرے پاس کچھ نہیں، کیا میں یہاں رہ سکتا ہوں؟ نعمان نے کہا، تمہارے پاس اگر نیت ہے تو سب کچھ ہے، آج سے تم میرے ساتھ کام کرو۔ اس مسافر کا نام صادق تھا۔ وہ خاموش مگر محنتی تھا۔ نعمان نے اسے لکڑی کاٹنا سکھایا، درختوں کی پہچان، چھت کی مرمت، گائے کا دودھ نکالنا، سب کچھ۔ 6 ماہ بعد وہی صادق گاؤں کا قابل ترین کاریگر بن گیا۔ جب گاؤں میں ایک بزرگ کی چھت گرنے لگی تو صادق نے اکیلا جا کر سب مرمت کی۔ لوگ حیران تھے۔ نعمان نے بس اتنا کہا، عقل مند وہ ہوتا ہے جو صرف خود کو نہیں دوسروں کو بھی سنوارے۔ لیکن ہر عقل مند شخص کو امتحان سے گزرنا ہوتا ہے۔ ایک بار گاؤں میں قحط پڑا، کھیتوں میں بارش نہیں ہوئی، کنویں خشک ہو گئے۔ لوگ روٹی کی ایک نوالے کو ترسنے لگے۔ کچھ نے شہر کا رخ کیا، کچھ نے ذخیرہ اندوز شروع کر دی، مگر نعمان نے اعلان کیا، جو کچھ ہے سب مل کر رکھو اور برابر تقسیم کرو۔ رئیس لوگ بولے، یہ کیا پاگل پن ہے؟ نعمان بولا، اکیلا کوئی نہیں بچے گا اگر ہم ساتھ نہ ہوئے۔ نعمان نے ایک گودام کھولا جہاں ہر کوئی اپنا اناج رکھتا، اور روز شام کو سب کو ناپ کر برابر دیا جاتا۔ پہلے دن لوگ ہچکچائے، دوسرے دن اعتماد کیا،
اور تیسرے دن قحط میں بھائی چارے کا رنگ نظر آنے لگا۔ جب بارش آئی، فصلیں اگے اور اناج آیا تو لوگوں نے سب سے پہلے وہ گودام بھرا۔ شکر گزاری میں نعمان نے گودام کی دروازے پر لکھوا دیا، یہ جگہ انسانیت کی نشانی ہے، عقل کی روشنی سے بنی ہے اور نیت کی سچائی سے چلتی ہے۔ وقت گزرتا رہا، گاؤں ترقی کرتا گیا، نعمان عمر رسیدہ ہو گیا۔ ایک دن وہ مسجد کے باہر بیٹھا بچوں کو کچھ سکھا رہا تھا۔ ایک بچہ بولا، بابا آپ کو سب کچھ کیسے معلوم ہوتا ہے؟ نعمان مسکرایا اور کہا، کیونکہ میں سننے سے پہلے سوچتا ہوں، بولنے سے پہلے تولتا ہوں اور کرنے سے پہلے سمجھتا ہوں۔ اسی عقل کی روشنی نے گاؤں کو اندھیروں سے نکالا تھا۔ نعمان کے بعد اس کے سکھائے ہوئے لوگ گاؤں کے باغ دوڑ سنبھالنے لگے۔ صادق اب گاؤں کا استاد تھا، وہی شخص جو کبھی محتاج تھا اب سب کو علم بانٹ رہا تھا۔ اختتامی پیغام: عقل وہ دولت ہے جو خرچ کرو تو بڑھتی ہے، چھپاؤ تو کھو جاتی ہے۔ جو شخص عقل سے کام لیتا ہے وہ کبھی اندھیرے میں نہیں بھٹکتا۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنا رائے کمنٹس میں ضرور دینا، چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا۔